المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين صلوات. عزیزان محترم، اصول دین اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جتنے بھی عقائد ہیں اسلام میں، اگر ان سارے عقائد کی فہرست بنائی جائے تو دنیا کے کاغذ قلم اور دوات ختم ہو جائیں اور وہ فہرست مکمل نہ ہو. لیکن پروردگار نے ان سارے عقائد کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نیکی یہ ہے کہ روز قیامت پر ایمان لاؤ. وَالْمَلَائِكَةِ، اور نیکی یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاؤ. والکتاب، اور نیکی یہ ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ. والنبیین، اور جتنے انبیاء اس نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لاؤ جب تو تم نیک ہو، ورنہ نیک نہیں ہو. اب کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری 2 دن کی غیر حاضری کے سبب وہ مسائل جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ مسائل تشریح طلب ہیں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دیکھو، یہ جو نیکی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے نا، یہ قرآن کا ترجمہ ہے. لیکن البر من آمن باللہ. نیکی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ نیکی جو دل سے کی جائے، دوسری وہ نیکی جو اعضاء و جوارح سے کی جائے. اللہ کو ایک ماننا
دل کی نیکی ہے. اعضاء و جوارے سے نماز پڑھنا یہ اعضاء کی نیکی ہے. یہی سبب ہے کہ مذہب کو پروردگار عالم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک اصول دین، دوسرے فروع دین. عنوان تو یاد ہے نا کیا ہے؟ نہیں، اصول دین اور قرآن. ٹھیک، عنوان میرے سارے نوجوان دوستوں کو یاد ہے. اچھا بھائی، اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ میرے مخاطب کبھی بزرگ نہیں رہے. میں نے ہمیشہ مخاطب کیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کو. تو عنوان کیا ہے؟ اصول دین اور قرآن. بھائی دیکھنا، اگر کوئی مجھے اصول دین اور فروع دین کی تعریف بتلا دے تو میں اسے پڑھے لکھے ہونے کی سند دے دوں گا. اصول دین میں اور فروع دین میں فرق کیا ہے؟ اصول دین اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. یہی تو ہے نا اصول دین. فروع دین اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں خمس، چھٹے جہاد. یہی ہے نا فروع دین. اچھا، آپ یقین کیجئے گا کہ اصول دین 5 نہیں ہیں، لاکھوں ہیں. اور آپ یقین کیجئے گا کہ فروع دین 5 نہیں ہیں، ہزاروں ہیں. اچھا، تو اب فرق کیسے کریں کہ اصول دین کیا ہے اور فروع دین کیا ہے؟ پر آرام سے سننا. اور یہ جو یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میں نشتر پارک میں جب پڑھتا ہوں تو نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد میرے سامنے نہیں ہوتی جتنی بڑی یہاں موجود ہے. میں ابھی رضویہ کی امام بارگاہ سے خطاب کر کے آ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہاں بکثرت مجمع تھا، لیکن اتنے نوجوان وہاں بھی ممبر کے سامنے نہیں تھے. تو اب میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک اصول دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ اصول دین کیا ہے اور فروع دین کیا ہے تو تمہیں ایک اصول دینا چاہتا ہوں. جو ادھر سے آئے اور ہم قبول کریں اس کا نام ہے اصول دین. دیکھو، بالکل نئی بات عرض کر رہا ہوں. جو ادھر سے آئے اور ہم قبول کریں اس کا نام ہے اصول دین. اور جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کرے اس کا نام ہے فروع دین. آ گئی بات؟ بھائی بات کچھ واضح ہو رہی ہے، اب میں ذرا سی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھو، اصول دین اور فروع دین اگر سمجھ میں آ گئے نا تو اصول دین اور قرآن خدا کی قسم سمجھ میں آ جائے گا اور چلا جاؤں گا میں. لیکن یہ اصول دین اور فروع دین تو سمجھ لو. جو ادھر سے آئے اور ہم قبول کریں اصول دین، جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کرے اس کا نام ہے فروع دین. مثال، اب آپ کو معلوم ہے کہ خدا ایک ہے یا 75,000 ہیں؟ نہیں معلوم. سچے نبی نے کہا ایک ہے، ہم نے مان لیا. تو عقیدہ توحید ادھر سے آیا ادھر. اچھا، اب ہمیں کیا معلوم کہ خدا عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم. سچے نبی نے کہا خدا عادل ہے تو عقیدہ عدل ادھر سے آیا ادھر. اچھا، اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمیں کیا معلوم؟ اس نے معجزے دکھلائے، ٹھیک ہے نا. تو نبوت آئی ادھر سے ادھر، ٹھیک. اچھا، اب ہمیں کیا معلوم کہ 2 لاکھ کروڑ سال 2 کھرب سال بعد قیامت آئے گی؟ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ادھر سے عقیدہ قیامت آیا، نبی ادھر سے عقیدہ قیامت لے کے آیا، اس نے ہمیں پہنچایا، ہم نے قیامت کو مان لیا. تو توحید ادھر سے آئی ادھر، عادل ادھر سے آیا ادھر. بھائی توجہ رہے، نبوت ادھر سے آئی ادھر، قیامت ادھر سے آئی ادھر، اور نماز ادھر سے گئی ادھر، روزہ ادھر سے گیا ادھر، حج ادھر سے گیا ادھر، زکات ادھر سے گئی ادھر. تو جو ادھر سے ادھر آئے اصول دین ہے، جو ادھر سے ادھر جائے فروع دین ہے. تو توحید اصول دین، عدل اصول دین، نبوت اصول دین،
قیامت اصول دین. اب طے کرنا ہے کہ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے. میں توجہ رکھنا. اب یہ طے کرنا ہے کہ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے. تو اگر تم نے بنا کے ادھر سے ادھر بھیجا تو اصول دین میں ہے، اور اگر ادھر سے کعبے میں آ گیا تو فروع دین میں ہے. پہنچ رہی ہیں باتیں میرے محترم سننے والوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا. ابھی میں امامت پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. اگر تم نے بنا کے بھیجی تو فروع دین میں، اور اگر ادھر سے کعبے میں آ گئی تو اصول دین میں. اور اب قرآن نے آواز دی. دیکھو اب کس مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو. اب قرآن نے آواز دی کہ یہ جو عقیدے بنا رہے ہو نا، ان عقیدوں کا تعلق فقط دل سے نہیں ہے. آرام سے سننا. ان عقیدوں کا تعلق اعضاء و جوارح سے. اب میں آیت پڑھوں گا اور آیت کا ترجمہ ہدیہ کروں گا اپنے سارے سننے والوں کو. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. آیت کا نشان 179 179. لقد کیا تیور کی آیت ہے. دیکھو لے جا رہا ہوں تمہیں اصول دین تک. کیا تیور کی آیت ہے. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. دیکھنا میں ترجمہ کروں تو انکار کر دو، لیکن اگر کراچی میں سارے ترجمے وہی ترجمہ کریں جو میں کر رہا ہوں تو مان لینا. ٹھیک ہے نا. آپ کو حق ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ کوئی الٹا سیدھا ترجمہ کر دوں آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں. لیکن اگر ہر تفسیر لکھنے والا، ترجمہ لکھنے والا وہی ترجمہ لکھے تو مان لیجیے گا. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. پوری آیت میں نے ابھی نہیں پڑھی ہے، پوری آیت پڑھوں گا. ابھی تو میں اس ٹکڑے پہ روک رہا ہوں. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں دھکیل دیں گے. 2 مرتبہ میں نے ترجمہ کر دیا نا. رزلٹ کیا نکلا کہ جن اور انسانوں کی اکثریت اللہ جہنم میں پھینک دے گا. تو جب اکثریت جہنم میں جانے والی ہے تو اکثریت پر گھمنڈ کیسا؟ محترم دوست حجت الاسلام سید ابو الفضل بہاؤالدینی بڑے ذی علم بزرگ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ میں ان کے صاحب مطالعہ اور صاحب علم ہونے کا اعتراف رکھتا ہوں.
لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں ایک اور خصوصیت حاصل ہے، اور وہ ہے نمائندہ ولی فقیہ کی حیثیت۔ تو اب میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سوچ رہا ہوں کہ ذرا ان میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ مالک، یہ تو نے کیوں طے کیا ہے کہ جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینکے گا؟ کہا جواب سنو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس عقلیں ہیں، دل ہیں، غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ تو جو دماغ سے غور نہ کرے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، اللہ کہتا ہے کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اولئک کل انعام، ایسے لوگ مویشیوں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ مویشیوں سے زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ اگر مویشی اپنے تھان سے رستہ توڑا کر چلا جائے اور دن بھر باغوں میں گھومتا رہے تو شام ڈھلے اپنے مالک کے تھان پر واپس آ جاتا ہے۔ تو ایسا تو اگر انسان اپنے مالک کے آستانے پہ واپس نہ آئے تو وہ مویشیوں سے بدتر ہے۔ بھائی عجیب و غریب جملہ کہا، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، سچے غافل وہی لوگ ہیں جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھیں، کان رکھ کے نہ سنیں، دل اور دماغ رکھ کے غور نہ کریں۔ آیا سن لی؟ آیا سن لی؟ سننا، اب میں کہنے کیا جا رہا ہوں۔ نبی جو ہدایت کے لیے آیا تو کیا گھٹنے کی ہدایت، ڈھکنے کی ہدایت، کنپٹی کی ہدایت؟ نہیں، نبی کے ہدایت، دیکھو علم حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے ہیں، یا آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو، یا کان سے سن کے علم حاصل کرو، یا دل و دماغ سے غور کر کے علم حاصل کرو۔ تو نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنی تبلیغ میں کان کو سنائے، آنکھ کو دکھائے، دل کو غور کروائے۔ دیکھو کہاں لے جا رہا ہوں میں۔ نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنی تبلیغ، دیکھو اگر نبی نے فقط آنکھ کو دکھا دیا تو قیامت میں کان کہے گا مجھے سنایا نہیں تھا، دل کہے گا مجھ سے غور نہیں کروایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نبی اگر دل کو غور کروا جائے تو آنکھ کہے گی دکھایا نہیں تھا، کان کہے گا سنایا نہیں تھا۔ اس لیے نبی پر لازم ہے کہ وہ آنکھ کو دکھائے، کان کو سنائے، دل کو غور کروائے۔ یہی سبب ہے کہ بوڑھے محمد نے جوان علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تاکہ آنکھیں دیکھیں۔ پہنچ رہی ہے باتیں؟ باتیں پہنچ رہی ہے نا بھائی؟ آنکھ کو دکھانا ضروری، کان کو سنانا ضروری، عقل و دماغ کو غور کروانا ضروری۔ بوڑھے محمد نے جوان علی کو اٹھایا تاکہ آنکھیں دیکھیں، اور اس کے بعد کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ کان سن لے۔ اور اس کے بعد علی کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہنے لگے اللہم والے من والا ہو وعادے من آدھا ہو ونصر من نصر ہو وغل من خذل ہو۔ پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے، اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اسے ذلیل کر دے جو اسے چھوڑ کے چلا جائے۔ ان جملوں کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کو دکھا چکے، کان کو سنا چکے، اب دل کو بتلا رہے ہیں کہ اگر دل ہے تو قیامت تک غور کرتے جانا۔
बड़ा 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 पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। नबूवत की तराजू में जब पैगंबर अकरम ने अली की मौलाइयत को तोला तो दोनों पल्ले बराबर निकले। मेरा ये जुमला पहुंचा मेरे सुनने वालों तक। नबी ने अपनी नबूवत की तराजू में जब अली की मौलाइयत को और अपनी मौलाइयत को तोला तो दोनों टुकड़े बराबर निकले, पल्ला ऊपर नीचे नहीं है। भाई आपसे बेहतर कौन समझेगा? 6 लफ्ज है, मन कुन तो मौला हो, फहादा अली मौला में 6 लफ्ज है। मन कुन तो मौला हो, मोहम्मद ने अपने लिए कहा, फहादा अलीयुन मौला हो, अली के लिए कहा। अब विलायत में दोनों बराबर है या नहीं? बात पहुंचाइए ना मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। भाई अब बात को जरा सा और आगे ले जाऊंगा और उस मरहले पर बात को जाके छोड़ूंगा जिस मरहले के बाद कल की गुफ्तगू का आगाज होगा। मैं अली को खलीफा कहकर अली के इख्तियारात को कम नहीं करना चाहता। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये जुमला पहुंच गया। मैं अली को खलीफा कह के अली के इख्तियारात को कम नहीं करना चाहता। इस जुमले का मतलब क्या है? अब मैं गिनाता जाता हूं, जो कुफ्र हो उसे अलग कर देना, जो इस्लाम हो उसे कबूल कर लेना। अल्लाह खलीफा, रसूल खलीफा, अली खलीफा। है अल्लाह खलीफा? नहीं है ना? अच्छा, अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह, अली अल्लाह, कुफर है या नहीं? इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, खलीफा खलीफा है। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि कुछ कहना चाह रहा हूं। तो जहां अली के इख्तियारात कम हो जाए उन्हें मैं क्यों बयान करूं? मैं कभी नहीं कहूंगा अल्लाह खलीफा, मोहम्मद खलीफा, अली खलीफा, इसलिए कि ओहदों में तवाजुन नहीं है। लेकिन एक ओहदा ऐसा है जो तीनों के पास है। अल्लाह मौला, मेरा मोहम्मद मौला, मेरा अली मौला। आपने मुलाहजा फरमाया कि खिताबत के अंदर खिताबत हो रही है। अच्छा, अब ये नौजवान दोस्त ये जो दाहिने बाएं बैठे हुए हैं, ये कोई बूढ़े तो नहीं है ना कि जहां बिठा दिया जाए बैठे रहे? ठीक है, जवान है, इनके जज्बे हैं, इनका जोश है। और अगर इस जोश का और इस जज्बे का ये इजहार न करें तो वाकईन ये जुल्म है। इसलिए कि पैगंबर अकरम ने ये इरशाद फरमाया था ना, ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब।
اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو میں منبر سے اعلان کر رہا ہوں کہ جس مجلس میں ذکر علی نہ ہو وہ مجلس ملعون بھی ہے، ملعون بھی ہے. پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی نا میرے محترم سننے والوں تک. تو اب میں بہت زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا بھائی، سنتے جاؤ. اس لیے کہ جس مرحلے پر آج بات کو روکنا چاہ رہا ہوں وہ مرحلہ قریب آ گیا. گفتگو ہے مولائیت علی کی اور بات شروع ہوئی نبوت محمد سے. کیا واقف نہیں ہو اس عقیدے سے کہ نبی 40 برس تک ہمارے اور تمہارے جیسا انسان؟ اچھا بھائی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، نبی 40 برس تک ہم جیسا ایک انسان، 40ویں برس اس پر فرشتہ آ گیا اور اس دن سے وہ نبی ہو گیا. کہا جاتا ہے نا، یعنی نبی ان کے نزدیک پیدائشی نبی نہیں ہے. جب فرشتہ آ جائے اور کہہ دے کہ تم نبی، اس وقت سے نبی. خدا کی قسم اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو جو میں اعتراض کرنے والا ہوں، نبوت اس کا جواب نہیں دے سکتی. میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ قبلہ کل تک تو آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آج نبی آ گئے، آج فرشتہ آ گیا آپ کے اوپر تو آپ نبی بن گئے. تو اللہ سے دعا مانگے کہ ایک فرشتہ مجھ پہ بھی نازل کر دے، ٹھیک ہے نا، میں بھی نبی ہو جاؤں گا. تو طے کرنا ہوگا. دیکھو جانا ہے مجھے مولائیت تک. طے کرنا ہوگا کہ نبوت کب سے، 40 برس کی عمر میں، 5 برس کی عمر میں، بطن مادر میں، عالم ارواح میں، یہ نبوت ہے کہاں سے؟ لیکن اگر میں حدیث پڑھ دوں تو بڑے مخالفین حدیث ہیں جو اس حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اب ایک آیت سنو ذرا، آیت لمبی ہے، ایک سانس میں سننا. سورہ آل عمران، 3 سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آرام سے ترجمہ سننا. اب بہت زیادہ وقت اپنے سننے والوں کا نہیں لوں گا، یہی بات کو روک دوں گا. لیکن یہ آیت تو پہنچ جائے نا. میرے بھی کان پک گئے ہیں سنتے سنتے کہ نبی 40 برس کے بعد نبی. ٹھیک، میں بھی پریشان ہو چکا ہوں. تو اب جب میں پریشان ہوا تو مجھے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑا کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے. تو اب آیت کے ایک ایک لفظ کو ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا. ٹھیک سامنے کا ترجمہ ہے نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے پیکٹ کیا، عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبروں میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، اور کتاب اور حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو تم پر واجب ہے کہ اس آخری رسول پر ایمان لاؤ. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اے نبیو تم پر واجب ہے کہ میرے اس آخری رسول کی نصرت کرو.
قالا، دیکھو یہ کہہ کے رکا نہیں ہے اللہ، قرآن کی آیت ہے، دیکھ لینا ترجمے سمیت دیکھ لینا. قالا قالا، دیکھو یہ کہہ کے رکا نہیں ہے اللہ، قرآن کی آیت ہے، دیکھ لینا ترجمے سمیت دیکھ لینا. قالا اقررتم، نبیوں نے کہہ دیا نا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے. اللہ نے پوچھا اقرار کرتے ہو؟ جب کہہ چکے کہ ہاں پھر پوچھ رہا ہے اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. قالوا اقررنا، سارے نبی بولے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب تیرا نبی آئے گا تو ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے. قالا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. قالا فاشہدوا، کہا نبیوں دیکھو گواہ رہنا کہ آخری نبی پر ایمان لانا ہے. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، گواہی دینے والوں کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ نصرت کیسے کرتے ہو، ایمان کیسے لاتے ہو. ترجمہ سن لیا آپ نے؟ ترجمہ سن لیا؟ اچھا، تو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ سنو تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا، اور آخر میں محمد آئے گا تو تم اس پر ایمان لانا. ٹھیک، یہی ہے نا ترجمہ؟ یہ اللہ نے اقرار کہاں لیا؟ عرش پر. اچھا، بہت سیدھی بات ہے، یعنی عرش نہ صحیح تو عالم ارواح تو مانو گے نا، آسمانوں میں لیا. ابھی تو آئے نہیں نا نبی دنیا میں نہ نبی آئے ہیں نہ محمد رسول اللہ آئے ہیں. یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ عالم ارواح کی، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے. اور آسمانوں میں اللہ عہد لے رہا ہے کہ محمد پہ ایمان لاؤ گے، اور عہد کس سے لے رہا ہے؟ نبیوں سے. تو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، 40 برس کے بعد نبی نہیں بنا کرتا. پہنچے گی بات؟ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، 40 برس کے بعد نبی نہیں بنا کرتا. تو عالم ارواح میں سب نے محمد پر ایمان کا اقرار کیا. آدم محمد کے مومن، سننا بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. نوح میرے محمد کے مومن، ابراہیم میرے محمد کے مومن، موسیٰ میرے محمد کے مومن، عیسیٰ میرے محمد کے مومن، ذوالکفل میرے محمد کے مومن، حزقیل میرے محمد کے مومن، ایوب میرے محمد کے مومن، یعقوب میرے محمد کے مومن. اور میرا محمد آدم کا نبی، نوح کا نبی، ابراہیم کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی. توجہ رکھنا، میرا محمد سارے پیغمبروں کا نبی، اور سارے پیغمبر میرے محمد کے مومن. کسی کو اعتراض ہو تو کہہ دے، اس لیے کہ اب دلیل دینے جا رہا ہوں میں، میرا محمد کون ہے؟ نبیوں کا نبی. صاف جواب دے دو نا، میرا محمد کون ہے؟ پیغمبروں کا نبی. یہ پیغمبر کون ہے؟ میرے محمد کے مومن. پھر ایک مرتبہ یہ دائیں بائیں جہاں تک نگاہ ڈالو نوجوان دوست ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب انہی کو مخاطب کر رہا ہوں. میرا محمد کون؟ پیغمبروں کا نبی. پیغمبر کون؟ میرے محمد کے مومن. تو ایک طرف ہے مومن، دوسری طرف ہے نبی. اب قرآن سے پوچھو کہ مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ تو سورہ احزاب میں آواز دی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی ہے مولا، مومن ہے غلام. نہیں، ابھی تو میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اور میرے پاس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور انہی مرحلوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے. سارے پیغمبر میرے محمد کے مومن. ٹھیک، میرا محمد سارے پیغمبروں کا نبی. تو اکیلا ہے نبی. 1,23,999 مومن. اور مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی وہ جو مولا ہو، مومن وہ جو غلام ہو. توجہ رہے، آدم محمد کے غلام، نوح محمد کے غلام، ابراہیم محمد کے غلام،
موسیٰ محمد کے غلام، عیسیٰ محمد کے غلام، اور میرا محمد آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا. تو اب اگر کسی مجمع میں میرا محمد کھڑا ہو اور سامنے سارے نبی کھڑے ہوئے ہوں اور میرا نبی پوچھے کہ پیغمبروں بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں، تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، موسیٰ کہیں گے میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی مولا. پہنچ گئی نا بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی نا. اب تک یہ سمجھے تھے کہ اس میدان میں بدو اربوں کا مولا بنا دیا تھا. آیت کہہ رہی ہے انبیاء اولو العزم کا مولا بنایا ہے. بس تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو جائے گی. اب اس بھرے ہوئے میدان میں فقط دو مولا ہیں. اگر آپ کو اعتراض ہو آپ مجھے چیلنج کر دیں. آغا بین اچھے بوئی کہ یک منطوق ہس و ایک مفہوم ہس وہ ماں بخائم از منطوق مفہوم رکھنے بھی آ رہی یاد ہس. دیکھیے اب ایک بات مختے میں آپ پڑی ہے سفن گسترانہ بات. اب ایک بات جو سامنے آ گئی ہے نا وہ سنیں. اور میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. دو جملے مسائل کی عرض کروں گا اور اجازت دے لوں گا. آ رہی ہیں وہ راتیں جن میں طویل مسائل عرض کروں گا، لیکن آج بات کو مکمل کر رہا ہوں. دیکھیے دن کا اپوزٹ ہے رات کا اپوزٹ ہے دن. ٹھیک. روشنی کا اپوزٹ ہے تاریکی کا اپوزٹ ہے روشنی. مولا کا اپوزٹ ہے غلام کا اپوزٹ ہے مولا. یہی ہے نا. اچھا اب یہ تو کوئی نہ منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے، تو بہت سیدھی سادی باتیں ہیں. تو اب میں ایک جملے کو ہدیہ کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. رسول نے کیا کہا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. بھائی اس میدان میں کل دو مولا ہیں، ایک میں ہوں ایک ہی علی ہے. باقی کیا ہوئے؟ ٹھیک ہے نا. بھائی جب دو مولا ہیں، دیکھیں اس پورے بھرے مجمع میں ایک ذاکر ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، باقی کیا ہوئے؟ سامع. بھائی سیدھی بات ہے نا. تو جب پالان شتر کے ممبر پر میرا رسول کہہ رہا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو مولا ہے کل دو، محمد اور علی. اب باقی جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، بھائی بڑے بڑے لوگ تھے، اب جیسے بھی ہوں ہائے غلام. توجہ رکھنا. مولا صرف دو ہیں، باقی جیسے بھی ہوں وہ غلام ہے. توجہ. تو اب دو ہیں مولا، باقی سارے غلام. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جی پنجابی کا رولا ہے اور میں بہت مانوس ہوں پنجاب کے مجمع سے، اور اسی لیے میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہے.
میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، تقریر تمام ہو گئی، تو اب غدیر خم کے میدان میں دو ہیں مولا، باقی جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ ہے غلام۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ زمانہ کیا غدیر خم پر رک جائے گا؟ زمانہ تو رکتا ہی نہیں ہے، زمانہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ بھی رکنا چاہیں تو نہیں رک سکتے، اس لیے کہ سنین و شعور جناب آقا فراز بس عزیزان محترم، میری تقریر تمام ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ یہ جملہ سنیے، آغائے فرازندے کونسل جنرل ایران اردو سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جملہ دوہرا رہا ہوں، ورنہ یہ جملہ نہ دوہراتا۔ غدیر خم کے میدان میں دو ہیں مولا، باقی سب ہیں غلام۔ تو جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولا زادوں بہت توجہ رکھنا، مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ غدیر خم پر زمانہ تو نہیں رکے گا نا، نسلیں تو انسان کی بڑھتی رہیں گی۔ تو دو ہیں مولا، باقی سب ہیں غلام۔ جب نسلیں آگے بڑھیں گی تو مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے، غلاموں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے۔ تو اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو بگڑنے کی بات کیا ہے؟ بات تو مکمل ہو گئی نا کہ اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ کے پکار لے تو اس میں تقدر کی کیا بات ہے؟ بھائی وہ ہے مولا زادہ، وہ پکار رہا ہے غلام زادہ، اس لیے کہ جو مولا ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا، جو غلام ہے وہ مولا نہیں ہو سکتا۔ مولا قیامت تک مولا رہے گا، غلام قیامت تک غلام رہے گا۔ غلام مولا نہیں ہو سکتا، مولا غلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان دونوں لفظوں کو ایک ذات میں دیکھنا ہو تو اس ذات کا نام ہے عباس۔ دیکھو میں جان بوجھ کے لایا ہوں عباس تک، ابھی عباس کی شب نہیں آئی، اور عباس کی شب ہی میں مصائب پڑھوں گا، لیکن یہ جملہ تو پہنچ جائے نا، یہ جملہ پہنچ جائے۔ سننا سننا، ایسا مولا عباس، ایسا مولا کہ نام کا جز ہو گیا ابو الفضل العباس، مولا ابو الفضل العباس۔ اور ایسا غلام کہ حسین نے کہا اٹھو، اٹھ گیا، حسین نے کہا بیٹھو، بیٹھ گیا، حسین نے کہا قریب آؤ، قریب آ گیا، حسین نے کہا دور جاؤ، دور چلا گیا۔ کیوں نہیں پوچھا کہ مولا سبب کیا ہے؟ اس عباس سے حسین نے یہ درخواست کی تھی کہ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، عباس اب سامان سفر کی تیاری کرو۔ 28 رجب کو قافلہ تیار ہوا۔ بس دو جملے، آپ جانتے ہیں کہ میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، دو جملے عرض کروں گا اور اجازت لے لوں گا۔ جب سامان سفر تیار ہو چکا تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں حسین گھر میں گئے اپنے بزرگوں سے رخصت ہونے کے لیے۔ نانی ام سلمہ زندہ ہیں، گود میں سر رکھ دیا، بڑی دیر تک روتے رہے، خدا حافظ کیا۔ ام البنین زندہ ہیں، آئے، سلام کیا، گود میں سر رکھا، کچھ دیر تک روتے رہے، خدا حافظ کیا۔ جب باہر نکل رہے تھے نا
تو راوی کہتا ہے کہ حسین کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ صغرا تھا وہ گھر کے پردے کو تھامے ہوئے کھڑی تھی. پہنچ گئے نا بھائی؟ اب سنو، 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. میں بہت دنوں تک نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں. میں بہت دنوں تک یہ سوچتا تو مجھے ایک کتاب میں ایک عجیب خصوصیت اس شہزادی کی ملی، اور وہ خصوصیت یہ کہ اس کا چہرہ فاطمہ زہرا کے چہرے کے مشابہ تھا. تو حسین نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے ماں کی صورت کی میری بیٹی کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک بیدیا پھرائی جائے. اس لیے فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑا. جب حسین نکل رہے تھے تو فاطمہ صغرا دروازے کا پردہ تھامے ہوئے کھڑی تھی. بھائی سننا، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. حسین نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹی فکر نہ کر، جب ہم کہیں مستقل جا بسیں گے تجھے بلوا لیں گے. سن رہے ہو؟ قافلہ خدا حافظ کیا، قافلہ چلا. جانتے ہو قافلے کی ترتیب کیا تھی؟ دیکھو اتنا وقت نہیں ہوتا مجلسوں میں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پورے ڈیٹیلز بیان کیے جائیں، لیکن مجھ سے سنتے جاؤ قافلے کی ترتیب کیا تھی. جب قافلہ مدینے سے نکلا ہے تو آگے وہ خیمے تھے جن پر چھولداریاں نصب تھیں. ان خیموں سے آگے حسین ابن علی تھے. ان خیموں سے پیچھے اہل حرم کے ناقے تھے. ان اہل حرم کے ناقوں کے چاروں طرف بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے ہوئے تھے، اور ان ناقوں کے پیچھے حسین کے اصحاب کے ناقے تھے اور اصحاب کے گھوڑے تھے. اور سب سے آخر میں ابو الفضل عباس اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھا رہے تھے. کچھ سمجھ میں آیا؟ سب سے آگے ہیں حسین، سب سے پیچھے ہے عباس. سمجھ گئے نا جملہ؟ آپ سنو اور دل والے یہ جملہ سنیں. سب سے آگے ہے حسین، سب سے پیچھے ہے عباس. عباس نے کچھ دیکھا. ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، اصحاب کے گھوڑوں سے گزرے، اہل حرم کے ناکوں سے گزرے، چھولداریوں سے گزرے، حسین کے گھوڑے کے پاس پہنچے. ایک بیگ گھوڑے سے زمین پہ آئے، کہا مولا مصلحت یہ ہے کہ 2 لمحوں کے لیے قافلے کو روک دیا جائے. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مولا مصلحت یہ ہے کہ 2 دقیقوں کے لیے قافلے کو روک دیا جائے. حسین گھبرا گئے، کہنے لگے عباس ابھی تو ہم مدینے سے نکلے ہیں اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ 2 دقیقوں کے لیے قافلے کو روک لیا جائے. عباس ایسی کیا بات ہو گئی؟ ہم ابھی تو نکلے ہیں نا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ عباس نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا مدینے کی طرف. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار صغرا دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے. اجرکم اللہ. بیمار صغرا دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے محلن یا ابھی، بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ میرے بابا. اجرکم اللہ. بس آخری جملے سننا اور مجھے اجازت دے دینا. محلن یا ابھی، بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. بس یہ سننا تھا کہ سارے اہل حرم کو حسین نے زمین کو اتروا لیا. بچی آئی، سنو گے؟ رو چکے. میں طویل مصائب نہیں پڑھتا، رو چکے. اب جملہ تو سنو. بچی آئی، بیمار بیٹی صغرا آئی
کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ آپ مجھے ساتھ لے چلیں، بابا میں تو اپنے بھائی اصغر کو ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے اصغر کو ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر زینب کو سلام کیا، ام رباب کو سلام کیا، اصغر کو گود میں لیا، اصغر کو بڑی دیر تک پیار کیا۔ جب قافلے کے جانے کا وقت آ گیا تو ایک مرتبہ سجاد پڑے اصغر کو لے لے، اصغر گود میں نہ آیا، زینب پڑی اصغر گود میں نہ آیا، ام رباب پڑی اصغر گود میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین قریب گئے، کان میں کہنے لگے بیٹا اصغر کیا کربلا کے میدان میں قربانی نہیں دے لی؟ ایک مرتبہ عمر کے بچہ باپ کی گود میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے یہ داغ کلیجے کا، یہ داغ کلیجے کا دکھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا۔ یہ داغ کلیجے کا، یہ داغ کلیجے کا دکھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا 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 نہیں جاتا۔ کہتے ہیں علمدار کہ بے موت خدایا، کہتے ہیں علمدار کہ بے موت خدایا، راضی سکینہ کو دکھایا نہیں جاتا، منہ سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا۔ یہ داغ کلیجے کا، یہ داغ کلیجے کا دکھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا۔
قاسم کی نا امید رکھو مات رکھاتے، قاسم کی نا امید رکھو مات رکھاتے، ہے جلایا نہیں جاتا، لاشے کی یہ حالت ہے جلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا، یہ داغ کلیجے کا، یہ داغ کلیجے کا دکھایا